کیا قرآن سچے خدا کا کلام ہے؟ ہم کسی کتاب کے خدا کی طرف سے ہونے کی سچائی کو کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کتاب کی تعلیم سچے خدا کی خصوصیات سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ ہمیں اس کتاب کی تعلیم کو ہر پہلو سے پرکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم قرآن کے دعووں کا مکمل طور پر جائزہ لیں گے تاکہ ہر شخص تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ یہ جان لے کہ قرآن سچے خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ کیا اسلام کا خدا الفاظ بولتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کا خدا بول سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ بول نہیں سکتا تو پھر کوئی بھی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن خدا کی طرف سے ہے۔ انسانی شخصیت سے تعلق رکھنے والے شخصی الفاظ کا استعمال صرف ایک شخصیت رکھنے والا خدا ہی کر سکتا ہے۔ اسلام کا خدا غیر نسبتی اور غیر شخصی خدا ہے، اس لیے لوگوں کے ساتھ شخصی رابطے کے لیے وہ شخصی اور نسبتی الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد کا خدا موسیٰ اور دوسرے نبیوں کے خدا جیسا نہیں تھا۔ نہ تو وہ محمد کے ساتھ شخصی رابطہ رکھنے کے قابل تھا اور نہ ہی محمد نے کبھی بھی اپنے خدا کی آواز سنی۔ اس لیے قرآن خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ بائبل خدا کا کلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل کا خدا شخصی اور نسبتی خدا ہے، اور وہ براہ راست خود کو کلام کے ذریعے اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا نے موسیٰ اور بائبل کے دیگر تمام انبیاء سے خود بات کی، اور انہوں نے خدا کی آواز شخصی طور پر اپنے کانوں سے سنی۔ خدا کے ساتھ ان نبیوں کے ذاتی تجربوں کو بائبل کی صورت میں لوگوں کی زندگی کے لیے بطور روشنی اکٹھا کیا گیا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سچے خدا کی شخصیت کا ہونا لازمی شرط ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کو اپنے کلام سے ظاہر کر سکے اور اس کی ایک کتاب ہو۔ اسلام کا خدا شخصی اور نسبتی نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ قرآن سچے خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ کیا اسلام کا خدا نجات کی یقین دہانی کرواتا ہے؟ دوسری بات جس کا جائزہ لینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن کا خدا نجات کا یقین دلاتا ہے؟ اگر نہیں تو قرآن حقیقی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی سورہ لقمان نمبر 31 اور سورہ الاحقاف نمبر 46 میں صاف لکھا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ قرآن کی سورہ مریم نمبر 19 میں لکھا ہے کہ عدالت کے لیے پہلے سب نیک مسلمانوں کو دوزخ میں لے جایا جائے گا۔ زندہ خدا کا کلام اپنے لوگوں کو ابدی زندگی دیتا ہے اور ان کو دوزخ سے بچاتا ہے۔ چونکہ قرآن اپنے پیروکاروں کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، اس لیے یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیا سچا خدا اپنے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں بھیج سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن قرآن میں یہی لکھا ہے، کیونکہ یہ سچے خدا کا کلام نہیں ہے۔ سچے خدا کی کتاب یعنی اس کے کلام کو خدا اور اس کے پیروکاروں کے درمیان ابدی تعلق قائم کرنے کے لائق ہونا چاہیے، لیکن قرآن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ سچے خدا کی کتاب آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ اب آپ کی رفاقت خدا کے ساتھ ہے اور آپ ہمیشہ کے لیے نجات پا چکے ہیں۔ شیطان اور جہنم کے ساتھ آپ کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ موت کے بعد آپ کو سیدھا آسمان یعنی جنت میں لے جایا جائے گا تاکہ آپ ہمیشہ خدا کی قربت میں رہیں۔ مگر قرآن تو اللہ کے سب سے دل پسند اور اسلام کے سب سے بلند پایا رہنما محمد کو بھی اس کے مستقبل کے بارے میں یقین نہیں دلا سکا، اس لیے وہ اپنی نجات کے بارے میں غیر یقینی حالت میں ہی مر گیا۔ کیا سچا خدا اپنے مقبول خادم کو یوں مایوس کرے گا؟ بالکل نہیں۔ مسئلہ خدا کے ساتھ نہیں، قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ کیا قرآن کسی ایسے خدا کو پیش کرتا ہے جو اخلاق رکھتا ہو؟ تیسری بات جس کا جائزہ لینا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے خدا کا اخلاق اچھا ہے
یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ خدا دھوکے باز ہے۔ سورہ ال-عمران نمبر 3 آیت 54 اور سورہ الانفال نمبر 8 آیت 30 میں لکھا ہے کہ خدا بہترین دھوکہ دینے والا ہے۔ سورہ یونس نمبر 10 آیت 21 میں لکھا ہے خدا دھوکہ دہی میں تیز ہے، اور سورہ الاعراف نمبر 7 آیت 99 میں لکھا ہے کوئی اس کے دھوکے سے بچ نہیں سکتا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا قرآن صحیح ہے جو سچے خدا کو دھوکے باز کہہ رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ پاک، راست باز اور رحیم خدا دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ خدا کو دھوکے باز کے طور پر پیش کرنا قرآن کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ سچا خدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا سازشی ہے۔ سورہ الاسراء نمبر 17 کی آیت 16 میں لکھا ہے کہ خدا لوگوں کو غیر اخلاقی کام کرنے کے لیے اکساتا ہے تاکہ اس کے پاس انہیں تباہ کرنے کی وجہ ہو۔ کیا مہربان خدا جو محبت اور شفقت کرنے والا ہے اپنی ہی فطرت سے دغا کر سکتا ہے اور شیطان جیسا طرز عمل اپنا سکتا ہے؟ او میرے خدایا، خدا کے بارے میں قرآن کی ایسی رائے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن سچے خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا اپنے مخالفوں کو پکڑنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیات 182 اور 183 اور سورہ القلم نمبر 68 کی آیات 44 اور 45 میں بھی یہ لکھا ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو میری چال بازی کی خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ اپنے اصولوں کے برعکس عمل پیرا کیوں ہے اور کیوں انتخاب کی آزادی کے خلاف لڑ رہا ہے؟ یقیناً خالق اپنی مخلوق کو عطا کردہ انتخاب کی آزادی سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ بڑی دلشکن بات ہے کہ 1 ارب سے زیادہ لوگ قرآن کی پیروی یہ جانے بغیر کر رہے ہیں کہ قرآن سچے خدا کے خلاف بات کر رہا ہے۔ کیا قادر مطلق خدا کو اپنے مخالفوں کو برباد کرنے کے لیے جھوٹ اور دھوکے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ اتنا کمزور ہے کہ ان سے سچ بولنے کے بجائے جھوٹ اور دھوکے کا سہارا لے؟ تعجب کی بات ہے کہ قرآن خدائے عظیم کو گنہگار انسانوں کی سطح پر لا رہا ہے۔ دوسری طرف خدا نے لوگوں کو انتخاب کرنے کی آزادی دی ہے کہ وہ اسے قبول کریں یا نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا نے شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت 16 میں لکھا ہے کہ اللہ نے شیطان کو ناپاک کر دیا تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ کیا یہ قابل یقین ہے کہ رحم کرنے والا خدا لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک خوفناک دشمن کو تیار کرتا ہے؟ کیا آپ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ پیار کرنے والے ماں باپ اپنے بچوں کو برباد کرنے کے لیے کسی دشمن کا سہارا لیں؟ میری دعا ہے کہ آپ مسیح کی انجیل بلکہ پوری بائبل کا مطالعہ کریں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ رحیم خدا نے نہ تو شیطان کو گمراہ کیا اور نہ ہی وہ خود غرض ہے کہ لوگوں کو برباد کرنے کے لیے برے منصوبے بنائے۔ خدا کی ذات سے ایسے برے اور دل شکن کام منسوب کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن سچے خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کا منصوبہ تھا کہ برے لوگ محمد کو نقصان پہنچائیں۔ سورہ الانعام نمبر 6 آیت 112 میں لکھا ہے اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو ان کو اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں اسے چھوڑ دے۔ ایک سچا خدا اپنے محبوب نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی بھی جنوں سے تعاون نہیں کرتا۔ سچا خدا برے لوگوں سے بچاتا ہے، چونکہ قرآن یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا جنوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، لہٰذا یہ حقیقی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اسلام کی تبلیغ کے لیے جنوں کو استعمال کرتا ہے۔ ایک طرف قرآن سورہ الاعراف نمبر 7 آیت 27 میں کہتا ہے خدا نے شیطانوں کو ان لوگوں کا رفیق کار بنایا
جو ایمان نہیں رکھتے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جنوں کے ذریعے اپنے نبی محمد کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ اب قرآن کی سورہ جن نمبر 72 آیت 1 اور 2 میں لکھا ہے، اے محمد کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اسلام کے خدا نے جنوں کو گمراہ مخلوق کے طور پر تخلیق کیا تاکہ وہ شیطان کی پیروی کریں اور بت پرستوں اور غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کریں اور وہ محمد کو تکلیف پہنچائیں، لیکن پھر بعد میں اسلام کا خدا جنوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی ختم کر دیں اور اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اس کے اپنے پیروکاروں کے ساتھ دوستی کر لیں۔ کیا یہ خدا الجھن کا شکار ہے؟ یہ خدا کس کا دوست ہے؟ کیا سچا خدا واقعی جنوں کو اپنے حقیقی پیروکاروں کے طور پر قبول کرتا ہے؟ کیا سچا خدا اپنے کلام کی تبلیغ کے لیے جنوں کو استعمال کرتا ہے؟ اس طرح کی عجیب تعلیمات کی وجہ سے قرآن سچے خدا کی کتاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن گناہ کی تخلیق کو بھی خدا سے منسوب کرتا ہے۔ سورہ الشمس نمبر 91 کی آیات 7 اور 8 میں لکھا ہے کہ خدا نے انسانوں میں گناہ پیدا کیا۔ سورہ البلد نمبر 90 کی آیت 4 میں لکھا ہے کہ ہم یعنی خدا نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے۔ سورہ النساء نمبر 4 کی آیت 88، سورہ الاعراف نمبر 7 کی آیت 178 اور سورہ ابراہیم نمبر 14 کی آیت 4، ان سب میں لکھا ہے کہ خدا گمراہ کرتا ہے۔ قرآن میں خدا غیر قانونی اور بد اخلاقی اعمال کروانے یا لوگوں کو گمراہ کرنے اور انہیں گنہگار بنانے کے لیے بے چین نظر آتا ہے۔ اس نے خدا کو ایسے شخص کے طور پر پیش کیا جس کا دل و دماغ برائی کا تعاقب کرتے ہیں۔ خدا انسان کے جیسا نہیں ہے۔ خدا گناہ اور گمراہ کن کاموں سے نفرت کرتا ہے۔ قرآن کی باتیں نہ تو خدا کی طرف سے ہیں اور نہ ہی وہ خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ کیا اسلام کا خدا حقوق کی برابری پر یقین رکھتا ہے؟ چوتھی بات جس کا ہم نے جائزہ لینا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے خدا کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں یا نہیں۔ قرآن امتیازی سلوک کو خدا کی ذات کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ قرآن سورہ البقرہ نمبر 2 آیت 65، سورہ المائدہ نمبر 5 آیت 60، سورہ الانفال نمبر 8 آیت 55، سورہ الاعراف آیات 175 اور 177، سورہ التوبہ نمبر 9 آیت 28 میں کہتا ہے کہ غیر مسلم ناپاک اور حیوان ہیں، اور سورہ العمران میں کہتا ہے کہ صرف مسلمان ہی انسان اور پاک صاف ہیں۔ قرآن کا یہ دعویٰ نہ صرف نظریاتی اور روحانی طور پر غلط ہے بلکہ سماجی اور اخلاقی طور پر بھی درست نہیں۔ نظریاتی اور روحانی طور پر درست کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ مسلمان بھی دوسروں کی طرح گناہگار ہیں۔ مسلمانوں کو دوسروں سے بہتر بنانے کی کون سی روحانی وجہ پیچھے بچ جاتی ہے؟ کوئی نہیں۔ سماجی اور اخلاقی طور پر یہ دعویٰ جھوٹا اور بے دینی پر منحصر ہے۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان، مسیحی، یہودی، ہندو یا کوئی دوسرے جنہیں ایک ہی خدا نے تخلیق کیا ہو، ان میں سے ایک تو انسان ہے اور باقی سب حیوان ہیں؟ خدا جس نے انہیں پیدا کیا ہے جانتا ہے کہ وہ سب انسان ہیں، لیکن قرآن یہ حقیقت تسلیم نہیں کرتا اور انہیں حیوان کہتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن خدا کے دل کی عکاسی نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ کیا اسلام کا خدا آزادی انتخاب کا احترام کرتا ہے؟ پانچویں بات یہ جائزہ لینا ہے کہ قرآن کا خدا انتخاب کی آزادی کا احترام کرتا ہے یا نہیں۔ قرآن خدا کو ایسے شخص کے طور پر پیش کرتا ہے جو اپنے مخالفوں اور غیر مسلموں کے خون کی پیاس رکھتا ہے۔ قرآن کا 64%، محمد کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں کا 81% اور 34% احادیث کا حصہ
غیر مسلموں سے نفرت کرنے اور ان کا خون بہانے پر زور دیتا ہے۔ جب اسلام کا بانی و نبی اپنی آدھی سے زیادہ زندگی اپنے مخالفوں اور غیر مسلموں پر حملے کرنے میں گزار دیتا ہے، تو آپ اس نبی کے پیروکاروں سے اپنے مخالفوں اور غیر مسلموں کے ساتھ کیسے سلوک کی توقع رکھتے ہیں؟ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کی زندگی کیسی ہوگی؟ قرآن اور دیگر اسلامی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ انہیں آزادی یا آرام دہ زندگی میسر نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ 8، 39، 48، 29، 17، 16۔ طاقت اور تلوار کا استعمال دلی لگن اور اطاعت پیدا نہیں کر سکتا۔ کیا ایسے رویے کسی سچے اور قابل فہم خدا سے منسوب کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ سچے خدا کے بارے میں قرآن کا بیان درست نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا اپنے عقیدے کو نافذ کرتا ہے۔ سورہ النساء نمبر 4 کی آیت 99 اور سورہ النحل نمبر 16 کی آیت 106 سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے خدا کی عطا کردہ انتخاب کی آزادی استعمال کرنے، اسلام کو چھوڑنے اور اپنی مرضی سے کوئی اور عقیدہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ البقرہ نمبر 2 کی آیت 217 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کو اپنے مذہب میں لانے کی کھلی چھوٹ ہے، یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کروانے کے لیے ان پر دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو اپنے مذہب میں آنے کی دعوت دے تو یہ قتل ہونے سے بھی بدتر ہوگا۔ لہذا مسلمانوں کو تبلیغ اسلام کی کھلی چھوٹ ہے، لیکن غیر مسلم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو مارے جائیں گے۔ اس طرح کی یک طرفہ آزادی موقع پرست، امتیاز پسند اور ظالم ہے اور سچے خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی تعلیمات کی بدولت قرآن حقیقی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ کیا قرآن خاندان کے لیے اچھا منصوبہ رکھتا ہے؟ چھٹی بات جس کا ہمیں جائزہ لینا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں خاندان کے لیے کوئی اچھا منصوبہ ہے یا نہیں۔ قرآن بچوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کی توہین کریں۔ سورہ التوبہ نمبر 9 کی آیت 23 ناسمجھ بچوں سے کہتی ہے، اے اہل ایمان، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان کی سرپرستی قبول نہ کرو اور نہ ان سے دوستی رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ قرآن نہ صرف اولاد کی اپنے والدین کے خلاف بغاوت کرنے میں حوصلہ افزائی کرتا ہے، بلکہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کو قتل کرنے کے لیے بھی ان کی ہمت بڑھاتا ہے۔ سورہ التوبہ نمبر 9 کی آیت 123 میں لکھا ہے، اے اہل ایمان، اپنے نزدیک رہنے والے کافروں کو قتل کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ دوستو، عقیدے کی وجہ سے والدین کی توہین، رشتہ داروں اور دوسروں کا قتل سچے خدا کی نظر میں باطل ہے۔ ان بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ کیا قرآن رد و بدل سے مستثنا تھا؟ ساتویں بات جس کی جانچ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں رد و بدل ہوئی ہے یا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اسے بدل دیا۔ سورہ البقرہ نمبر 2 آیت 106 میں لکھا ہے، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی دوسری آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ سورہ النحل نمبر 16 آیت 101 میں لکھا ہے، اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ تم یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ قرآن کی ان آیات اور ان سے ملتی جلتی دوسری آیات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ محمد کی سیاسی طاقت بڑھ رہی تھی، لہذا اس نے قرآن کی پرانی آیات کو جو اسے پسند نہیں تھی اپنی پسند کی نئی آیات سے تبدیل کر دیا۔
لوگوں کے سامنے اس کا یہ جواز پیش کیا کہ خدا نے ان آیات کو منسوخ کر دیا ہے کیونکہ اب وہ درست نہیں رہی تھیں، اور اس نے ان آیات سے بہتر آیات نازل کی ہیں۔ یہ واقعی دلچسپ بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا یہ کہے کہ اب اس کے پاس پہلے سے بہتر آیت ہے، جبکہ اس کی ہر آیت مکمل ہے کیونکہ وہ کامل خدا ہے؟ کیا خدا کو شروع سے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کی کچھ آیات کو مستقبل میں تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ وہ انہیں پہلے ہی درست کر لیتا تاکہ ایک ناقص قرآن محمد کے ہاتھوں میں نہ جاتا۔ اصل آیات کو ہٹانے پر لوگوں کو شک ہوا اور انہوں نے محمد پر تنقید کی۔ بعد میں اس تنقید کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا۔ قرآن میں پہلے ہی مکمل یا حتمی آیات کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ تاکہ تنقید اور خون ریزی سے بچا جا سکے۔ کیا سچا خدا اس طرح لوگوں کو الجھن میں ڈالے گا اور انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنائے گا؟ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کی بعض آیات درست نہیں تھیں جنہیں بہتر آیات سے تبدیل کر دیا گیا۔ قرآن کبھی بھی اپنی آیات کو غلط نہ کہتا اگر یہ سچے خدا کی طرف سے ہوتی۔ احادیث میں بھی لکھا ہے کہ قرآن کی تصحیح کی گئی ہے اور یہ نامکمل ہے۔ محمد کے زمانے میں اور اس کی موت کے بعد مختلف علاقوں میں قرآن کی 8 نقلیں موجود تھیں جو بعض حصوں میں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ محمد نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے درست قرآن کون سا ہے، لہٰذا اس نے اندازہ لگایا کہ اس کے داماد علی کے پاس جو قرآن ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ محمد کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں کے درمیان فرقہ بندی نے نہ صرف محمد کی پسند کے قرآن کو مستند قرار دینے سے روک دیا، بلکہ حکمران رہنما عثمان کو موجودہ قرآن کو مستند قرار دینے کے لیے مجبور کیا، جس میں بہت سی آیات شامل نہیں ہیں۔ سلیم ابن قیس نے اپنی کتاب اسرار آل محمد میں لکھا ہے کہ موجودہ قرآن میں بہت سی آیات غائب ہیں، بہت سی آیات بھیڑ یا بکری کھا گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ النور نمبر 24، سورہ الاحزاب نمبر 33 اور سورہ الحجرات نمبر 49 کی کچھ آیات گم ہو گئی۔ اگر خود قرآن اور قدیم اسلامی کتابیں ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ قرآن کی تصحیح کی گئی ہے اور اس کی بہت سی آیات غائب ہیں، تو قرآن کس طرح خدا کی طرف سے ایک کامل کتاب ہو سکتا ہے؟ بائبل تبدیل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی۔ سورہ الحجر نمبر 15 کی آیت 91 میں لکھا ہے کہ قرآن میں تصحیح اور تبدیلی کی گئی۔ بائبل میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اسے تبدیل کیا گیا یا وہ نقلی ہے۔ مسلم مذہبی رہنما کبھی یہ نہیں بتاتے کہ قرآن بدل گیا تھا یا اس کی آیات ضائع ہوئیں، لیکن مسیحیوں اور یہودیوں کی کتابوں کے بارے میں وہ آسانی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئی ہیں۔ قرآن کی اپنی آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تبدیل شدہ ہے، پھر یہ کتاب کس طرح خدا کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ قرآن سورہ الانعام نمبر 6 کی آیات 34 اور 115 میں اور سورہ یونس نمبر 10 کی آیت 64 میں کہتا ہے، کوئی بھی خدا کے کلام کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور سورہ الحجر نمبر 15 کی آیت 9 میں کہتا ہے، کیونکہ خدا اس کی حفاظت کرے گا۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن تبدیل ہو گیا تھا، لہٰذا اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو کوئی اسے تبدیل نہ کر سکتا۔ بائبل اور مسیح کی انجیل قرآنی مسائل سے پاک ہے۔ بائبل کا خدا اپنے پیروکاروں کو گناہ، شیطان اور برے لوگوں کا غلام نہیں بناتا، بلکہ انہیں بچاتا ہے۔ سوچنے کا وقت۔ نمبر 1، دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں اور ان مذاہب کے پیروکار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا مذہب خدا کی طرف سے ہے۔ کیا آپ اس دعوے کا جائزہ لے سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی مذہب خدا کی طرف سے ہے یا نہیں؟ نمبر 2، بعض مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن خدا کی طرف سے ہے کیونکہ 1 ارب سے زائد مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ تقوی یا بے دینی کی پیمائش
معیار سے کی جائے یا مقدار سے؟ نمبر 3، کیا ہمارے پاس کوئی ثبوت ہیں جن سے ہم ثابت کر سکیں کہ قرآن خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا؟ نمبر 4، کیا ہم خدا کے سچے کلام کو تلاش کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں؟ نمبر 5، اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ خدا سچائی دریافت کرنے میں آپ کی اور دوسروں کی مدد کرنے کو تیار ہے تو پھر دعا میں کچھ وقت گزاریے۔